بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر سے باخبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ رانی سیف اللہ خان. ناظرین ہفتے کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ آپ کا یہ ہفتہ اور آنے والے تمام ہفتے انشاءاللہ خوش آئند رہیں گے اور خوشیوں بھرے رہیں گے. پروگرام میں خبر شامل کریں گے سب سے پہلے کہ مقبوضہ کشمیر میں 21ویں روز بھی کرفیو اور پابندیاں، احتجاجی مظاہرے جاری، کشمیری اٹھ کھڑے ہوئے اور پاکستان اور مسلم امہ کے ساتھ دینے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے. کل پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی ایک بار پھر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. احتجاج کیا گیا کہ کشمیریوں کو آزادی دی جائے، ان کا جو کرفیو ہے وہ ختم کیا جائے. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور معاملہ بھی دیکھا ہوگا کہ یو اے ای میں مودی سرکار کو، جس کے لیے ہم پچھلا پورا ہفتہ یہ آواز اٹھاتے رہے کہ مودی سرکار اکیلی ہو گئی، مودی اکیلا ہو گیا، مودی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، لیکن دنیا اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن وہیں ہم نے پچھلے ہفتے یہ بھی دیکھا کہ عرب امارات نے ان کو ایک ایوارڈ سے نوازا ہے اور ان کو اتنا پروٹوکول دیا ہے. اب سوال یہاں پہ بہت سارے ہیں. سب سے امپورٹنٹ سوال یہ کہ صرف کیا ہم کھڑے ہوئے ہیں کشمیر کے ساتھ، باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ اس پہ ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے. سب سے پہلے آپ کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے کرفیو چوتھے ہفتے میں داخل ہو گیا. ذرائع مواصلات و ابلاغ مکمل طور پر پابندی کی زد میں ہے. شہر مکمل طور پر بند ہے اور وادی میں غذائی اجلاس اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. بھارتی فوج کی جانب سے مسلمانوں کو باجماعت نماز تک کی اجازت نہیں دی تو دوسری جانب بیماریوں کو اسپتال جانے کی اجازت بھی نہیں. صورتحال پر ہزاروں کشمیری کرفیو کے باوجود گلیوں اور سڑکوں پر نکل آئے اور بھارتی حکومت اور فوج کے خلاف نعرے بازی کی. بھارتی فوج نے مظاہرین پر بیلٹ گنوں سے حملے کیے جن سے متعدد افراد زخمی ہو گئے. بھارتی فوج نے گھروں پر آنسو گیس بھی پھینکے جس سے متعدد افراد کی حالت غیر ہو گئی. وادی میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی فوج روز ظلم کی ایک نئی داستان رقم کر رہی ہے. بھارتی فوج ظلم کی نئی داستان روز بروز رقم کر رہی ہے. وہاں کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر ان کا اتا پتہ نہیں ہوتا. اور اب تو یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے، ان کی امریکن رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ تمام لوگوں کو بھارتی جیلوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے. ہمارے پاس اس سے بات کرنے کے لیے وہاں سے موجود ہیں حسن جواد صاحب، سینئر تجزیہ کار، اور ان کے ساتھ ہیں علی اوسط صاحب. حسن صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی کہ سارا معاملہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے 21 روز ہو گئے اس جنگ کی حالت کو، کرفیو کو. لیکن اب جو پچھلے ہفتے جو بات گزری ہے کہ ان کو اس ساری صورتحال کے بعد عرب امارات نے ایوارڈ سے نوازا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، برادر اسلامی ملک کی طرف سے جو اعلیٰ سویلین ایوارڈ دیا گیا نریندر مودی کو، اس پر خود دنیا بھر کے اندر جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے اس پر خاصی برہمی کا اظہار کیا گیا، خاص طور پر مسلمان ممالک کی طرف سے، کیونکہ کشمیر کے اندر جو بھارتی مظالم کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے. کل بھی کشمیری قیادت کی طرف سے، خاص طور پر سید علی گیلانی کی طرف سے جو ہے یہ اپیل کی گئی ہے کہ پاکستان سے اور دنیا بھر مسلم امہ سے کہ جو ہے وہ کشمیریوں کی مدد کے لیے آئیں. دوسری جانب یو اے ای کی طرف سے یہ اقدام جو ہے اس کو لوگوں نے کافی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس پر یہ ہے کہ وہاں کا جو میڈیا ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ کافی ان کی مدحت بیان کی جا رہی ہے کہ جو نریندر مودی کا جو دورہ ہے، خاص طور پہ جو ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر کافی جو ہے ویڈیوز وائرل ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے پاکستانی اگر آپ موقف دیکھیں اس حوالے سے، مشیر اطلاعات جو ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، انہوں نے بھی جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا ان کا کہنا یہی تھا کہ انڈیا جو ہے وہ یو اے ای کے لیے ان کا اسٹیک آپس میں ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اس لیے جو ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے، بہت بڑی ان کے لیے وہاں پر کاروباری معاملات ہیں. اور اس معاملے میں آنے کے بعد ان سارے معاملات شروع ہونے کے بعد میں خیال تمام معاملات پس پشت چلے جاتے ہیں. عموماً ہم نے یہی دیکھا ہے اور اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے انہوں نے کہ کیونکہ اس سارے معاملے کی طرف پہلے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی بھی جو ہے وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں اشارہ دے چکے تھے جب ان مظاہروں کو اور پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ان ساری لیکن ہم پچھلے آغاز ہوا دنوں تھا. اس بات پہ کافی آواز اٹھا رہے تھے علی صاحب کہ ہم ساتھ ہیں. صرف ہم ساتھ نہیں ہیں، باقی دیگر ممالک میں بھی صرف مسلمان نہیں، باقی دیگر افراد بھی، باقی عوام بھی ساتھ ہیں. لیکن یہاں پہ ایک الگ سا ایک ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں پچھلے 20 دنوں سے، ایک مسلسل ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ پوری مسلم امہ ساتھ ہے، امریکہ ساتھ ہے، مطلب ثالثی کی پیشکش کی جا رہی ہے. لیکن اس پہ ثالثی کی پیشکش جبکہ امریکہ کی جانب سے ہوئی ہے، اس کے بعد عرب امارات میں سول ایوارڈ دینا، ادھر سے بھی کوئی موقف نہیں آیا اور مودی سرکار ایک بار پھر مضبوط ہو گئے. مطلب ان سے تو سوال بھی نہیں کیا گیا.
دیکھیں رانی، میں آپ کو ایک بات تو کلیئر کر لیں، آپ لوگ، آپ سب لوگوں کو کلیئر کر لینی چاہیے کہ مسلم امہ نام کی کوئی چیز، کوئی انٹیٹی جو ہے نا وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی. ریاستوں کے اپنے مفادات ہیں. جو وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل ویلڈ ہے اپنی جگہ کے اوپر، کہ یہاں پر آدھے لوگ، آدھے مسلمان جو ہے وہ عرب کی محبت میں، عربیوں کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، اور آدھے جو ہیں وہ ایرانیوں کی محبت میں مرے جا رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ یار اپنی ریاست کے مفادات کو، جو پاکستان کی ریاست ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں. یہ اس نے پروف کر دی نا اس بات کو کہ آپ نے 72 سال تک جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جو کامران خان نے کل ٹویٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ جتنے، تاکہ یہ ہمارے عربی دوست ناراض نہ ہو جائیں، اور اس کے بعد بھی عربیوں نے جس طریقے سے جو ہے وہاں پہ یروشلم کے اندر اور اپنے وہاں پر جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات بنائے، تو اس سے پروف ہوتا ہے نا کہ ان کو بھی مسلم امت سے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ اس بات پہ انٹرسٹ ہے کہ ان کی ریاست کے مفادات کہاں پر ہیں. تو وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیری ہوں چاہے وہ پاکستانی ہوں، ان کو بہرحال اپنی جنگ یہ خود لڑنی ہے، اور بڑے ہی طریقے کے ساتھ انٹرنیشنل فورم کے ساتھ، جو جتنی بھی فورم جو بنے ہوئے ہیں، سلامتی کونسل کے بنے ہوئے ہیں. حالانکہ آپس کی بات ہے کہ مجھے ان سے بھی کوئی بہت زیادہ توقع نہیں کہ بہت ہی کوئی منصفانہ فیصلہ کریں گے. وہ بالکل انہوں نے کوئی ایسا پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی تک کوئی نہ افغان وار کے حوالے سے، نہ عراق وار کے حوالے سے، نہ فلسطین کے حوالے، جتنے بھی اس وقت جو برننگ ایشوز ہیں اس کے اوپر سلامتی کونسل نے یا اپنا یونائٹڈ نیشن نے کسی بھی قسم کے کوئی ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا. لیکن بہرحال یہاں پر ایک ریزسٹنس ہے، عوامی ریزسٹنس ہے، جو کہ ان کو جو ہے وہ پرووک کرے گی کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. کیونکہ بہرحال ایک ایٹمی جو آپ کے پاس ایک صلاحیتیں موجود ہیں، وہ دنیا کی انٹرنیشنل پاورز کو مجبور کریں گی. اور دوسری بات یہ کہ حسن نے جو بات کی تھی کہ مقدم سب سے زیادہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ کسی بھی ریاست کے ساتھ مفادات کے اندر، وہ ہوتی ہے اس کے اکنامیکل انٹرسٹ. نو ڈاؤٹ کہ انڈیا اس وقت چائنا کے بعد اس پورے خطے کی ایمرجنگ اکانومی ہے. اس پاکستان کی اکانومی اور انڈیا کی اکانومی کے حوالے سے بہت فرق ہے وہاں پر. تو اسی لیے جو ایسے ہم لوگوں نے پچھلی اس کے اندر اپنا پروگرام میں کہا تھا کہ عوامی لیول کے اوپر جب تک کوئی ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے پاکستان کے، انڈیا کے، کشمیر کے، تینوں طرف کے اس خطے کے اندر، بھول جائیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی اچھا تصفیہ طلب معاملہ جو ہے اس کا حل ہو سکتا ہو. یہ میرا پوائنٹ آف ویو. تو یہاں پہ سوال پھر وہی ہے نا کہ اگر یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو اس مارکیٹ کے لیے، اس بزنس کے لیے تو عرب امارات بھی کچھ نہیں بولے گا، کل کو سعودیہ چپ ہو جائے گا. اور اگر یہ دو ممالک ایک ہو جاتے ہیں تو پھر امریکہ یہ ثالثی کی جو آفر کر رہا تھا وہ بھی صرف پاکستان کو دکھاوے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے؟ اچھا، میں ایک کی بات کو تھوڑا سا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ رانی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی نا، تو یونیکول ایک امریکن کمپنی تھی، آئل کمپنی، جس کا طالبان کے ساتھ انڈر دا ٹیبل معاہدہ تھا آئل کا. یہ بات جب کھلی ہے تو امریکہ کی ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز تھی انہوں نے بہت پروٹیسٹ کیا، اور طالبان تو مجبوراً امریکن گورنمنٹ کو ان کو اتنا فورس کیا تھا کہ امریکن گورنمنٹ نے پھر طالبان کے ساتھ آپ خود سوچ سکتے ہیں، یہ ایک انہونی والی بات بتا رہا ہوں میں اس وقت آپ کو، کہ جب طالبان کی گورنمنٹ تھی، امریکہ کا اور طالبان کا باقاعدہ اکنامیکل معاہدہ موجود تھا گیس پائپ لائن کے حوالے سے، اور وہ اس پہ تو وہ مجبوراً ہیومن رائٹس کی، عوام کی پاور اتنی ہوتی ہے کہ وہاں کی جو پورے یورپ کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ بدترین جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں پر کس طریقے سے ہو رہی ہے. وہاں پہ خواتین کے حقوق کیا ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن کیا ہے، وہ کس پوری ایک قرون وسطیٰ کے دور کے اندر موجود ہے. اس کے بعد وہ انہوں نے ختم کی. تو یہی چیز ہے، وہ بھی چیز یہاں پر آ سکتی ہے کہ جتنا زیادہ پوری دنیا کی ہیومن رائٹس، کینیڈا نے دیکھیں ریزسٹ کیا پوری، وہ لوگ جو کہ واقعی ہیومن رائٹس کے اوپر تھوڑا سا بلیو کرتے ہیں، انہوں نے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کی مسلم امہ کے. بالکل. دیکھیں نا، اسی طرح یہ جو کل G7 آپ کی جو بات ہے کہ انٹرسٹ کا معاملہ ہے، یہ جو علی نے بات کی ہے کہ کینیڈا کے اندر ہوا ہے، ہر جگہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے تو سب کا جھکاؤ اس کی طرف ہوگا. خاص طور پر جو کل شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ ہیں ان سے بات ہوگی. G7 ممالک کی جو اجلاس جاری ہے فرانس کے اندر، وہاں کے وزیر اعظم کی دعوت پر جو ہے وہ تمام وہاں پر سربراہان موجود ہیں. اٹلی ہے، جاپان ہے، اور جرمنی ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے. تو اس کی سائیڈ لائنز پر جو ہے وہ اس ایشو پر بھی بات ہوگی. نریندر مودی کو بھی وہاں پر جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا ہے. اس میں
جہاں میرا خیال ہے کہ اب بحرین کا بجٹ بھی یو اے کا بجٹ ہو چکا ہے، میرا خیال ہے عمان کا بجٹ بھی ان کا آنے والے دنوں میں ہوگا. تو یہ سب باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اس وقت صورتحال بہت گمبھیر ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، خاص طور پر جو یو ایس تھنک ٹینکس ہیں. اسٹریٹ فور کی جو ایک رپورٹ آئی ہے ہفتے کے روز، اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ دونوں جو نیوکلیئر پاورز ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس وقت کھڑی ہیں. ایک اسپارک لائٹ دکھانے کی انہوں نے بات کی ہے کہ مطلب دونوں ایسی نیوکلیئر طاقتیں جنگ کے دھانے پر موجود ہیں. اور اس رپورٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ خاص طور پر جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کیا گیا ہے، معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور خاص طور پر کرتارپور راہداری والا معاملہ اگر آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ بھی مطلب موجودہ حکومت کی طرف سے معاملات کو جو ہے وہ میز پر جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر، مذاکرات کی میز پر تمام معاملے کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے. لیکن اس میں سارا جو انڈیا کی طرف سے جو معاملات ہیں کہ وہ انڈیا کی طرف سے جو اتنا رویہ اختیار کیا گیا ہے، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ خود بنگلور کے اندر انڈیا میں بھی پروٹیسٹ ہوا ہے. اور کل پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے بھی وہاں پروٹیسٹ ہوا ہے، کشمیری قیادت وہاں موجود تھی. اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی احتجاج ہوتا رہا ہے. جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستانی مسلم امہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں، علی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے وضاحت کی، لیکن یو اے ای کے اندر جو وزٹ ہوا ہے کہ اس کے برعکس آپ دیکھیں نا کل پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہے. کل بھی بات تو یہی نا کہ ہم احتجاج کی بات کرتے رہے، مطلب پورا ٹائم ہم نے یہ کہا کہ احتجاج ہو رہا ہے، مسلم ہم ایک ساتھ کھڑی ہے، ایک پیج پہ کھڑی ہے، بھلے وہ مطلب جو بھی آپ کے انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے پر سب ایک ساتھ ہیں. لیکن جو عرب امارات کی طرف سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، یہ صرف سوالیہ نشان ہے کہ ایوارڈ کیوں دیا گیا اور اتنا پروٹوکول کس وجہ سے دیا گیا. اور چلیں ٹھیک ہے ایوارڈ بھی دیا گیا، ہم اس بات کو بھی ایک بار ایڈمٹ کر لیتے ہیں، لیکن پوری میٹنگ میں کہیں پر بھی کشمیر کی بات نہیں کی گئی، کشمیر میں کرفیو کی بات نہیں کی، ان پہ ہونے والے ظلم کی بات نہیں کی گئی. اس پر بات کریں گے. لیکن دوسرا اب یہاں پہ آپ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جو ابھی مطلب ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان ابھی تک پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے. ابھی جو بھارت یہ کہتے ہیں نا مودی سرکار گئے ہیں، وہ بھی پاکستان کی سرزمین استعمال کر کے گئے. دوسرا یہاں پہ دوسری خبر یہ ہے کہ سکھ تیاری کر لیں، 11 ستمبر کو کرتارپور راہداری کھول دی جائے گی. پاکستان تو ابھی بھی پازیٹیو ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اب مذاکرات نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن یہاں سے ابھی تک نا ہاتھ بڑھایا مسلسل جا رہا ہے. نہیں واقعی مسلسل بڑھایا جا رہا ہے. لیکن جو رپورٹ ہے جو جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ابھی نندن والا جو واقعہ ہے آپ کا پائلٹ والا، وہ اس وقت کافی جگہ وہ ہائی لائٹ ہوا ہے کہ پاکستان کی طرف سے تو مستقل ایک پازیٹیو جیسچر دینے کی کوشش کی. دیکھیں مجھے تو اور بھی کچھ کہنے دیں کہ میں بتاؤں کہ پاکستان نے بہرحال اپنی جو ایک پالیسی شفٹ ہے وہ تو بالکل نظر آ رہی ہے اس وقت. کہ آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پہ جو یہ ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. یہ ڈان کی لیڈ ہے آج، اس کے علاوہ اور کسی اخبارات کی اس کی لیڈ نہیں ہے یہ. اور اس میں باقاعدہ طور پہ جو ابھی جو دوبارہ ریویو ہوگا تو اس کے اندر خاص طور پہ جو یہ انٹرفیتھ ہارمنی ہو گئی اور جو جہادی تنظیموں کے خلاف آپریشن ہے اور جو جمہوریت کے حوالے سے جو پاکستان کے اوپر جو پوائنٹ آؤٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر بہرحال یہ اس کے اندر کچھ اچھے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہرحال اب وہ جو دہشت گردی کی، اگر آپ وہ کو یاد ہو جو 2000 پرویز مشرف کا دور تھا 2008 9 10 تک جو ہے وہ بدترین ایک دہشت گردی کی ایک لہر آئی تھی، اور جس کے اندر ہر آئے دن ہر مہینے کسی نہ کسی ملک کے کسی نہ کسی حصے کے اوپر وہ بلاسٹ ہوتے تھے، دھماکے ہوتے تھے. یہ کنٹرول ہوا ہے، جہادی تنظیموں کے خلاف سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور اس وقت جو یہ سکھ برادری ہے، یعنی کہ جو پاکستان کی بہرحال یہ تیسرے نمبر کی ہندوؤں کے بعد کرسچن اور کرسچنس کے بعد تیسرے نمبر کی جو ہے یہ سکھ کمیونٹی ہے، جو کہ اور ان کی بہرحال ایک سینٹیمنٹس ہیں. اس سینٹیمنٹس کو اس نے جو ہے وہ اپنا پاکستان مد نظر رکھ کر یہ اتنا بڑا اہم فیصلہ، حالانکہ اس وقت پوری ٹریڈ ختم ہو چکی ہے انڈیا کے ساتھ. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیریٹی کے لیے اس سے بھی زیادہ جتنا آگے تک جایا جا سکتا ہے نا کہ کسی کی اسٹیٹ لیول کے اوپر وہ آپ کریں تاکہ آپ کا پروٹیسٹ جو ہے پوری دنیا کے اندر نظر آئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر کرتارپور راہداری یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے پاکستان کی کہ وہ اس ہاسٹائل انوائرمنٹ کے اندر بھی وہ یہ کام کرنے جا رہا ہے، جس سے جو وہاں کی انڈیا کی سکھ کمیونٹی ہے، پاکستان کی سکھ کمیونٹی ہے، اس کی ایک پاکستان کی طرف ایک
ٹلٹ ہوگا, ایک جھکاؤ پیدا ہوگا, اور یہ ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پالیسی شفٹ ہے. پاکستان کی پالیسی شفٹ ہے, ہم پھر وہی بات کریں گے. پاکستان تو یہاں سے ابھی بھی پازیٹیو ہاتھ بڑھا رہا ہے, بھلے بیان بازی جو بھی ہوئی ہے, لفظی گولہ باری جو بھی ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی ایک پازیٹیو ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے. اور مطلب کہنے کے باوجود کہ ہم میز پر بات نہیں کریں گے, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں مذاکرات کی منتظر ہماری حکومت ہے. بات یہاں پر یہی ہے حسن صاحب کہ اگر اب یہ ہے تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم پچھلے ہفتے کہہ رہے تھے کہ مودی سرکار چپ ہے, وہ اپنے عزائم کا اندازہ صرف وہاں پہ کشمیریوں پہ ظلم کر کے سامنے لے کر آ رہا ہے. اب مودی حکومت کی خاموشی بھی اس اوارڈ کے بعد, یہ یو اے ای کے مطلب کہتے ہیں نا اس ٹرپ کے بعد ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ان کی خاموشی کیوں ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں شاید دیگر ممالک ان کے ساتھ ہی ہیں. دیکھیں بیک ڈور ڈپلومیسی تو ہر جگہ چلتی ہے, پاکستان بھی اس حوالے سے کہیں نہ کہیں یہ سارے معاملات چلتے ہیں تاکہ ایک طرف جو ہے وہ آپ فرنٹ لائن پر چیزوں کو مختلف انداز میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں معاملات کو لے جا کر حل بھی کرنا ہوتا ہے. آپ جو بھارتی حکومت ہے اس کے یہ اقدامات تو نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ جو ان کی اپوزیشن کا جو وزٹ تھا وہاں پر تمام لوگوں کو جو ہے کشمیر میں جانے نہیں دیا گیا. یہ بھی تو سب لوگ جانتے ہیں, وہی انڈیا اگر وہ آج حکومت میں نہیں, کل کو وہ پارٹی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت میں آئے گی. تو یہ جیسے تو جو بھارتی حکومت ہے اگر دنیا کے اندر اپنا پازیٹیو امیج اجاگر, دیکھیں تو یہ وہ کارڈز ہیں کہ جو اب وہ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ دنیا کے اپنے امیج کو بحال کرنا شروع کریں. آپ ایسے موقع پر جب آپ اپنے کسی ایسے کسی ملک کے پاس جاتے ہیں جہاں پر آپ کو اس طرح کا ایوارڈ دیا جاتا ہے, تو یہ تو میرے خیال ہے وہ کارڈ ہے جو سنبھال کے رکھا ہوا ہوگا اور کسی وقت بھی استعمال کر لیا جانا تھا اور اس کو کر لیا گیا ہے. لیکن اس حوالے سے جو کوششیں وہ ساری جاری ہیں. شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ پاکستان ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یو اے ای سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے اور وہ ہمارے موقع کو سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, یہ تو سارے ڈپلومیٹک افیئرز ہیں, یہ اسی طرح چلتے رہیں گے. آپ نے اپنا موقع قریشی کا بھی بیان یہاں پہ سامنے آیا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کا ہمدرد ہے اور کشمیر کے موقف پر حامی ہے. یہاں سے تو اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا کہ وہ کشمیر کے موقف کا حامی ہے, لیکن کہیں پر یہ نظر نہیں آیا. رانی یہ سب اسٹیٹمنٹس ہیں, ان کے یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس ہیں اس وقت, جو خاص طور پہ شاہ محمود قریشی وغیرہ کے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, اس وقت جو ڈپلومیسی ہے وہ اس وقت ان کا کس طریقے سے کتنا جو ہے وہ سوال یہ پتہ ہی چلے گا کہ سلامتی کونسل کے اندر یہ اپنا کیس کس طریقے سے پٹ اپ کرتے ہیں اس کے یہ, اور کتنا سے زیادہ آبجیکٹیولی جو وہاں پر جو ایٹروسٹیز جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے وہاں پر, خاص طور پہ کشمیری عوام کے ساتھ, جو 19 دن ہو گئے آج پورا لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے, اس کو کس طریقے سے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ عوامی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ میرے لیے کوئی, میں نے پڑھا اس کو پورے اسٹیٹمنٹ کو, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ وہ ہماری ساری چیزیں بات سن رہے ہیں. اور یہ بہرحال اب تھوڑا سا اگر میں اس کے اوپر بات کر لوں کہ کشمیر کے اندر, یعنی کہ کل ابھی جمعے کو ان کو دوبارہ ان کو نہیں نکلنے دی گئی, 2 ہفتے سے زائد ہے. کشمیر کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں رانی, وہاں پر فوڈ کرائسس شدید ترین پیدا ہو چکا ہے. وہ تو 2 دن بعد, اگر نارمل ہم اپنے گھرانوں میں دیکھیں تو 2 دن بعد 3 دن بعد فوڈ کرائسس, اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ بچوں کا دودھ ختم ہونا, بچوں کی دوائی, مطلب یہ چیزیں تو آپ کی زندگی کے ساتھ چل رہی ہیں. اس پر اچانک سے یہ فیصلہ سامنے آیا, تو اچانک آپ نے گھر میں نہ کچھ اسٹور کیا ہوا ہے, تو یہ معاملات تو چلتے رہیں گے. 21 دن سے زیادہ ہو گیا, یہ 21 ہے نا مقبوضہ کشمیر میں 21واں روز بھی کرفیو, مطلب 21واں روز بھی گزر گیا ہے, تو یہ معاملات چلتے رہیں گے. حسن سر ہم بات کرتے ہیں ابھی پیرس میں G7 اجلاس میں ایرانی وزیر خارجہ کی ڈرامائی آمد, اس حوالے سے بات کریں گے. انہیں ڈرامائی انٹری تو دے دی, اور وہاں سے G7 میں جو ممالک تھے انہوں نے مودی سرکار کو, مودی حکومت کو, مودی صاحب کو بھی اپنے اجلاس میں مدعو کیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ ان سے بٹھا کر بات کی جائے گی. بٹھا کر بات کیا کریں گے, کیا اس کا بھی کوئی اثر ہوگا مودی حکومت پر, مودی سرکار پر, پاکستان کو اس میں کیا فائدہ ہے, اس پہ بتائیے گا کچھ. دیکھیں نا, جو ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ دیکھیں 2 نیوکلیر اسٹیٹس ہیں, وہ آمنے سامنے آنکھوں میں آ کے ڈالی کھڑی ہیں, جو کسی بھی خطے کے اندر کوئی ایسا اگر دونوں کے اندر کوئی معاملہ شروع ہو جاتا ہے جس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. ہیروشیما ناگاساکی کو لوگ ابھی تک نہیں بھولے ہیں, یہ 1945 کی بات ہے. آپ کی 5 دہائیوں سے زیادہ کی یہ بات, نصف صدی سے زیادہ پرانا یہ قصہ ہے. تو اس کی وحشت کو, اس کی بربریت کو پوری دنیا اچھی طرح جانتی اور سمجھتی ہے. اس معاملے کو اگر حل نہیں کیا جائے گا تو یہ خدا نہ خواستہ کسی, جو رپورٹس آج اخبار میں شائع ہوئی ہیں, مطلب یہ کسی نہ مختلف اس کے نتائج نکل سکتے ہیں نا, اور اس معاملے کو حل کرنا ہے. مودی ظاہر سی بات ہے وہاں G7 کے اندر جو وہ سربراہان مملکت موجود ہیں, جو اس دنیا IMF کا وہ ایک بنایا ہوا گروپ ہے, اور وہ اس دنیا کی
آپ کہہ لیں کہ جو معاشی معاملات ہیں اور دیگر معاملات کے اندر کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اقوام متحدہ کے اندر ان کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے. تو اس سارے معاملے میں ظاہر سی بات ہے کہ مودی کی سرکار کی وہاں پر پیشی جو ہے, مطلب ان کو یہ بات سمجھائی جائے گی کہ اس معاملے کو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے اگر انجام دے لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. کہ دوسری طرف جو بات ہم کر رہے ہیں, جو ابھی علی وسط بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو فوڈ کرائسس ہے, ہیلتھ کرائسس بھی ہے, یہ ساری ویڈیوز بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی ہیں. اتنی پابندی کے باوجود, اتنی بندشوں کے باوجود, جہاں کوئی مواصلاتی رابطہ نہیں ہے, کوئی کمیونیکیشن وہاں پر بحال نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, کل جب اپوزیشن وہاں لیڈر پہنچے تو وہ جہاز کے اندر جو خاتون وہاں ان کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے, وہ تیزی کے ساتھ وہ چیزیں وائرل ہوئی ہیں. تو آپ اس سے نظریں نہیں چرا سکتے, دنیا کی آنکھوں سے اس معاملے کو اوجھل نہیں کر سکتے. 80 لاکھ سے زیادہ نفوس پر مشتمل وہ آبادی ہے, جہاں پر اتنا بڑا اگر ظلم و ستم ہوگا تو کوئی ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. پاکستانی حکومت بار بار اسی پر بات کر رہی ہے, اور تمام پاکستان تمام اس حوالے سے مکمل طور پر ایک پیج ہے کہ اس معاملے کا جو ہے وہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے رہے ہیں. اور اس حوالے سے یہی بات پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے, ووٹ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے, تشدد کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا دیکھیں, تھوڑا سا اور بھی میں اس کو اگر تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں تو جیسے یہ کشمیر کا مسئلہ, جیسے ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں نا یہ ساری چیزیں, کہ یہ کوئی اس کو اگر صرف اور صرف ریجنل اگر اس کو ہم نے ڈسکس, یقین کریں ہم کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے کہ اگر ہم نے اس کو صرف کیا کہتے ہیں ریجنل انڈیا پاکستان اور اس کے آس پاس, یہ پورا ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. یہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ جو یہ جو ایمرجنگ اکانومیز جو ہیں وہ چائنا کا اس کے اندر انوالومنٹ ہے, اس کی انڈیا کے ساتھ اس کی انوالومنٹ ہے, اس کا جو ہمارے برابر میں ایران بیٹھا ہوا ہے اس کا ایشو ہے, امریکہ جو ہے یہاں پر آ چکا ہے اس وقت, وہ اپنا ہرمز کے پانیوں تک اس کی یہ پہنچ چکا ہے یہاں پر. یہ کیا اسی لنک کے ساتھ, اسی کنیکشن کے ساتھ اگر کشمیر کے ایشو کا اس وقت انالیسس کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم لوگ بہتر طریقے سے اس کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کو اتنی تیزی سے سلامتی کونسل کے اندر پٹ اپ کیا جا رہا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو سالو ہونا ہے. رانی, یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ اس مسئلے کو کچھ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر کسی نہ کسی لیول کے اوپر آ کر یا تو تھوڑی سی بیوقوفی دکھائیں گے یہ لوگ, اور ایک چھوٹی موٹی جھڑپ ہونے کے بعد پھر یہ طے کریں گے یا اس سے پہلے طے کریں گے, لیکن بہرحال یہ مسئلہ طے ہونا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس میں اپنا کتنا اسٹیک اس کے اوپر لے سکتا ہے, کتنا زیادہ ذمہ داری سے ادا کر کے اپنے زیادہ مفادات کو یہاں پہ سیو کر سکتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے, کیونکہ اس وقت پوری انٹرنیشنل قوتیں پوری یہ اب مجھے لگتا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت اب یہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن پوری جو سوشل میڈیا کے 21ویں صدی کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. آپ فرانس کے اندر نیلی ویسٹ کی آپ کو پروٹیسٹ کا یاد ہوگا, ان لوگ فیس بک کے اوپر دیکھ رہے تھے. پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگلے دن خبر چھپے گی, تیسرے دن آئے گی, کسی نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی ہے. عموماً انگریزی اخبار لوگ کم پڑھتے ہیں, انٹرنیشنل خبروں کے اوپر نظریں کم ڈالتے ہیں, لیکن اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ فرانس کے اندر پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہاں کی عوام باہر نکلی تھی اور انہوں نے پورے ملک کا انفراسٹرکچر کی اور ایسی کی تیسی کر دی تھی وہاں کی حکومت کی. اسی طریقے سے کشمیر کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس وقت پوری دنیا میں جاری, ان کی مجبوری ہوگی سلامتی کونسل کی اور دنیا بھر کے جو اس وقت جو بڑے ذمہ دار ممالک ہیں کہ اس مسئلے کو فوری طور پر سالو کریں. کس حد تک سالو کرنا یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن بات یہاں پر پھر یہ کہ 21واں روز ہے کہ مزید کتنا سروائیو کرنا پڑے گا, کتنے دن یہ کرفیو رہے گا, کتنے ظلم و ستم ہوں گے اور کتنی جانیں جائیں گی. سب سے امپورٹنٹ کتنی جانیں وہاں پہ جائیں گی کہ اس کے بعد پھر ایک اور خبر بھی یہاں پر ہے, ایران سے مذاکرات کی نمائندگی فرانس کو نہ مل سکی. G7 سمٹ میں اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں. 7 اجلاس میں عالمی طاقتوں کے درمیان اختلافات واضح ہو گئے, یعنی کہ سمٹ میں بھی G7 سمٹ کے بھی اختلافات سامنے گئے. 7 ممالک ہیں ٹوٹل اس کے اختلافات, اور کہیں یہ کشمیر کا معاملہ بھی ان اختلافات کی نظر ہی نہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ ناظرین, پروگرام میں اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد ہم یہ شامل کریں گے کہ کہیں کشمیر کے پیچھے ہمارے اندرونی معاملات کیا ہیں, ہم وہ تو نہیں بھول رہے, کیونکہ 2 مہینے گزر گئے, عید اور پھر عید کے بعد بقرعید. اس میں جو مہنگائی کا لیول بڑا ہے, مہنگائی کو جو پڑ لگے ہیں اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہر طرف کشمیر کشمیر کشمیر, مطلب پاکستان میں بھی ہماری حکومت کیا کرے, کس طرف جا رہی ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च अक्टूबर में इस्लामाबाद में होगा। उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान एक बार फिर कर दिया। ये ऐलान वो बार बार कर चुके हैं और वो इस बात को मतलब साबित करने की बहुत बार कोशिश कर चुके हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके साथ हैं, लेकिन हर बार एंड मोमेंट पे आखिरी इजलास में ये आखिरी फैसला होने तक ये दोनों पार्टीज एकदम से अलग हो जाती हैं और फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ हो गया। लेकिन सवाल ये है कि एक बार फिर उन्होंने कहा है कि वो आज़ादी मार्च करेंगे, अक्टूबर में इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर देंगे। इस सारी सूरत हाल में हम फिर यहाँ कहेंगे कि महंगाई कहाँ जा रही है, हमारी सेहत के मामले कहाँ जा रहे हैं, सफाई के मामले कहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई एजुकेशन के मामले कहाँ जा रहे हैं, इस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही। और हम मुसलसल कश्मीर पे बात करते हैं, बल्कि बाकी चैनल भी कश्मीर पर बात करें, लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे कि कश्मीर पे बात करते करते कहीं हम अपने अंदरूनी मसाइल तो नहीं भूल रहे। हसन सर से बात करेंगे। हसन सर, एक बार फिर आज़ादी मार्च का कह दिया गया, हुकूमत से आज़ादी मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं। उन्होंने ये अकेले सरबराह JUF ने अकेले मीडिया से गुफ्तगू करके कहा कि अक्टूबर में लॉकडाउन किया जाएगा। देखिए, हुकूमत और अपोजिशन के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो तो सबके सामने आया है। मौलाना के हवाले से तो मुस्तकिल ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं, मुशीर इत्तलात जो है, उनकी तरफ से कोई ना कोई इस तरह का बयान आता रहा है कि मौलाना को अब जो है वो सियासत छोड़ देनी चाहिए और अल्लाह करनी चाहिए। लेकिन मौलाना का अपना एहसास है और वो हुकूमत के खिलाफ जो एक अपोजिशन का किरदार है वो असम्बली से बाहर रहते हुए अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो है वो अपना जो इस वक्त गिलगित और शुमाली इलाका जार के दौरे पर मौजूद है, वहाँ पर मुस्तकिल रोज़ाना कोई ना कोई वो उनकी एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कश्मीर के हवाले से बात भी की उन्होंने, लेकिन फिरदौस आशिक अवान ने उनको काउंटर किया और उन्होंने कहा कि यू टर्न हुकूमत है और इस तरह की बात की PTI के हवाले से बिलावल भुट्टो ने। तो फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आपके लिए जो बात जेब नहीं देती, आप लोग तो मुल्क का पैसा जो है वो मुल्क का पैसा लूटते हैं और उसको बाहर मुंतकिल करते हैं। इसी तरह मौलाना के हवाले से भी इस तरह की गुफ्तगू आप देख लें कि कल फवाद चौधरी साहब भी इन्होंने कश्मीर से बात की। लेकिन यानी ये तो अब जो अपोजिशन है वो मुस्तकिल कोई ना कोई डेडलाइन भी दे रही है और अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी कर रही है। देखें ये वक्त आने तक यहाँ पे हुकूमत तो मतलब अपने एक पेज पे है या नहीं है, जो भी बातें, अब अपोजिशन भी आ गई, धमकियां भी दी जा रही हैं, एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? अब जब महंगाई बढ़ रही है, दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है, दीगर मतलब घरेलू अशिया खुरनोश में भी इजाफा किया गया है, ये सारे सूरत हाल कहाँ जा रही है? इस पर कोई बात करने को क्यों नहीं तैयार? अब कश्मीर के मामले पर जब भी मीडिया टॉक होती है, चाहे फिरदौस आशिक अवान साहिबा आए, फवाद चौधरी साहब आए, बिलावल भुट्टो साहब आए, कश्मीर की बात करते और कश्मीर के लिए खड़े, पाकिस्तान के लिए नहीं खड़े हुए कहीं पर। नहीं, देखिए पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कश्मीर इशू के हवाले से। तो जिस महाज पे पाकिस्तान को अपना जिन महाज पर अपना किरदार अदा करना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे मुल्की मसाइल हैं उनको भी पैसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। ख़ास तौर पर इस वक्त जो महंगाई का मामला है, अभी हम मुस्तकिल किसी न किसी हवाले से महंगाई का शिकार रहते हैं। ख़ास तौर पर पेट्रोल और दीगर शेयर ज़रूरत की जो कीमतों में इजाफा होता है वो आप डायरेक्ट आप पर जो है हम लोगों ने जो ये जो सेगमेंट लिया है ना, वो लिया इसी वजह से था कि पिछले एक हफ्ते के अखबारात हम लोग 15 दिन से खबर, जब से कश्मीर के इससे पहले बकरीद से पहले से मैंने 15 दिन से हम लोग मुसलसल अखबार का मताला करते हैं, उसके फिर आके डिस्कशन करते हैं कोई अहम तरीन खबर। मुझे कोई एक खबर महंगाई के हवाले से कोई नज़र नहीं आई। अच्छा, 3 दिन हमारे जो है वो 3-4 दिन से मैं अपने घर के अंदर पूछ रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा हूँ कि इसकी जो है महंगाई की क्या कंडीशन है और जो है क्या कहते हैं। आप मुझे यकीन करें कि मैं आपको बताऊँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि महंगाई की कंडीशन ये हुई है कि आज से 20 दिन पहले तक, 20 से 25 दिन पहले तक मेरी वालदा की जो दवाइयाँ जो थी वो अगर वो 2000 रुपये की आती थी वीक की, तो वो मैंने अभी जाके ख़रीदी है 2400 रुपये की। मुसलसल जो है वो महंगाई जो है ग्रॉसरी जो बकरीद के अंदर, ठीक है वो डिमांड एंड सप्लाई होती है, टमाटर की कीमत बढ़ जाती है और चीज़ें बढ़ जाती हैं बकरीद के अंदर। जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन उसके बावजूद वो फलों की कीमतें और सब नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं। ये चीज़ एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है। अब ठीक है कि आप जो है वो इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को क्या आखिर ऐसी वजूहत है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के ऊपर जो इदारों के ऊपर, कचरे की आप बात ले लें, कचरा एक ज़माने के अंदर ये होता था, मतलब हर जगह आपको हुकूमत फेल नज़र आ रही है। बात जाते जाते मैं इसी की बात करूं महंगाई कि कचरा एक ज़माने में ये होता था कि आपका कराची का कि वो काउंसलर के लेवल के ऊपर होता था, लोग काउंसलर से लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे, काउंसलर अपने किसी जानने वाले के पास जो है वो ज़्यादा सफाई करवा देता था। इशू हमेशा से रहा कचरे का।
اب بھی یہ جو ہے انہوں نے جو سندھ گورنمنٹ نے جو اپنے اوپر کچرے کی صفائی کرنے کی سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنوا کے اپنے چہرے کے اوپر کالک ملوا لی ہے. انہوں نے کچرے کے ایشو کو انٹرنیشنل ایشو بنا دیا ہے. 2-3 ارب روپے کا فائدہ حاصل کرنے کے چکر کے اندر انہوں نے پوری چیزوں کو نہ کسی جگہ آپ کو حکومت کی سیٹنگ نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف سب سے زیادہ جو ایک انڈیکیشن جو مجھے ملی ہے وہ جو سلیم صافی کے ساتھ جو اعجاز شاہ صاحب کا جو ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وہ آئیں گے 2 مہینے کے بعد 2 مہینے دھرنے کے اندر وہ باقاعدہ دھرنا دیں گے اور اگر کوئی شور شرابہ نہیں کہ پبلک پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا پراپرلی ہونے جا رہا ہے. وہ جس طریقے سے 126 دن کا لاک ڈاؤن ہوا تھا اور ایک دن میں جو کہتے تھے کہ اربوں روپے کے نقصانات ہوتے ہیں وہ دوبارہ ہونے جا رہے ہیں. وہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا حکومت کے خلاف کوئی بڑی کوئی موومنٹ شروع ہونے والی ہے؟ یہ ایک مسلسل ایک مطلب پاکستان کا پرسپیکٹو تو ایسا ہے کہ ہر 24 گھنٹے کے بعد بدل رہا ہوتا ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا. کیا یہ حکومت کیا ہوگی یا انسائڈ تبدیلی آ رہی ہے؟ پروٹیسٹ مولانا صاحب پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. پوری آپ کی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ساری کی ساری جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. کشمیر کا ایشو الگ موجود ہے. تو عجیب سمجھ سے باہر ہے کہ عجیب کیا ایک گھوٹالا چل رہا ہے اس وقت اس کے اندر. اور حکومت ہماری ابھی بھی مطلب کانفیڈنٹ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. حکومت کا کہنا پھر بھی یہی ہے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ہم نے جو کیا 1 سال کی رپورٹ بھی شامل کر دی گئی تھی کہ انہوں نے بہت سارے کام کیے. یہاں پہ ایک اور خبر یہ بھی دیکھیے حکومت تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ اب احتجاج کریں ہم کنٹینر فراہم کریں گے. ہاں کنٹینر فراہم کریں. حکومت کو اپنے سطح پر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے اور اپوزیشن وہ 3 لوگ جو ایک ساتھ مل گئے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کو لگتا ہے کہ پوری عوام ان کے ساتھ ہے. گلشن بروہی تجاوزات ہٹانے پر ہنگامہ 2 کاریں ایک دکان میں نظر آتش کر دی گئی ہے. یہ بھی حکومت نے جو اینٹی انکروچمنٹ کا کام شروع کیا یہ اس کے حوالے سے یہ خبر بھی ہے. لیکن اس پہ بھی مظاہرین منتشر ہو گئے. پولیس کا لاٹھی چارج ہوا ہوائی فائرنگ بھی کی گئی. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہاں پر بھی ہم صرف یہی بات کریں گے کہ حکومت صرف لوگوں سے چھین رہی ہے دے کب رہی ہے. دودھ کی قیمتوں کی بات آپ کر رہے تھے. کمشنر نے مہنگا دودھ بیچنے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا. مہنگائی کے بات صاحب آپ کر رہے تھے. لیکن اب ہم یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ ملک میں مہنگائی کے علاوہ جو بڑھتی ہوئی بیماریاں سامنے آ رہی. کانگو وائرس کے کیسز صرف کراچی میں 26 کیسز سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ پولیو کے کتنے کیسز سامنے آئے کراچی میں. صحت کے معاملات میں مطلب اب ہم لڑ تو رہے ہیں کشمیر کے لیے. بات وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری حکومت کشمیر کے لیے لڑتے لڑتے اپنے اندرونی معاملات کو پیچھے تو نہیں ڈال رہی. صرف وہ آکے یہی بات تو نہیں کر رہی کہ سارے معاملات کو چھپانے کے لیے اپنے اندرونی معاملات چھپا رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گے جوسف صاحب؟ رانی مجھے تھوڑا سا 2 منٹ دیجیے گا اس کے اوپر, خاص طور پہ جو پولیو کا جو ہے نا, پولیو کا اچھا نائجیریا کے اندر پوری دنیا کے اندر پولیو نام کی کوئی بیماری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے سوائے نائجیریا کے, چاہے وہ افغانستان کے اور چاہے وہ پاکستان کے. اب وہ کیا اور اچھا WHO کی فنڈنگ کے حساب سے یہ پوری ایک کیمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے اپنا. اچھا یہ جو اس کے ڈراپس اس کے جو قطرے ہیں وہ آتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ آپ کا ایک ہوتا ہے پورا کولڈ چین پروسیس. یعنی جب آپ کی پورٹ کے اوپر یہ قطرے یہ آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو باکس کے اندر رکھ کے پھر وہ ایک مخصوص ان کو ایک ٹیمپریچر کے اندر رکھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر وہ پورے پاکستان میں اس کو سپلائی کیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر اس کو یہ پاکستانی اس کے لیے برف کا بھی ایک کوٹا ہوتا ہے. اس کا جو میں نے اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو جو ریڈ کیا اس کو دیکھا ہے. یہ لوگ یہاں پر کرپشن اس لیول کے اوپر ہے کہ جو پولیو کے لیے برف لی جاتی ہے یا وہ جو باکس ہوتے ہیں اس کو بیچ کے کھا جاتے ہیں. تو وہ جو پولیو کے قطرے ہیں وہ اپنی ایفیشنسی وہ ختم کر دیتے ہیں. اب آپ ان کو ڈالتے اسی لیے بار بار ہر 2 گھنٹے کے بعد ہر 2 دن کے بعد ہر 5 دن کے مسلسل جو ہے ان کی ایک ڈرائیو چل رہی ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر ڈالا جا سکے. اس سے پہلے جو ہے وہ باقاعدہ ایک اینٹی پولیو ایک آپ کو چلتی ہے وہاں پہ کیمپین کہ یہ اسلامی نقطہ نظر کے خلاف ہے اور ایک بیماری ہوئی نہیں ہے تو اس کا پہلے سے سدباب کیا جا سکے. پھر وہ اور بھی بہت سارے عجیب قسم کی جو ہے ان کی وہ ہوتی تھی کہ یہ جو ہے وہ پاکستان مسلم امہ کی جو نسل ہے اس کو روکنے کے لیے اس قسم کے قطرے وغیرہ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو پولیو کا اب مجھے بہت ایک انسائٹ جو ایک سورس ہے انہوں نے کہا تھا کہ پولیو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, یہ چاہیں تو آرام سے 1 سال کے اندر 58 کیسز 2019 تک 58 کیسز رپورٹ ہوئے بائی دا وے وہ ختم ہوا. یعنی کہ 58 بچوں کی زندگیاں برباد جو لنگڑے ہو گئے, وہ اب ان کی زندگی میں وہ مخصوص کام کر نہیں سکتے. یہ چاہے تو آرام سے اس پولیو کی ویکسینیشن کو کروا سکتے ہیں اگر ان کی ول ہو. ول کیوں نہیں ہے؟ WHO کی اتنی بڑی ہیوج فنڈنگ ہے. اگر پاکستان جس دن پولیو فری ہو گیا تو اس دن WHO کی فنڈنگ آنا رک جائے گی.
اور وہ ان کے جو ہے سارے انٹرسٹ جو ہے جو اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. بیسیکلی جتنا میں نے جو اپنی ہیلتھ رپورٹنگ کے اندر جتنا میں نے جو وہ سمجھا ہے اس پولیو کو کہ آخر پولیو کیوں فیل ہو رہا پاکستان کے اندر, پولیو کے خلاف جو ہے وہ ایک اینٹی ایک سینٹیمنٹس کیوں اس کے اگینسٹ ہے, لوگ پولیو کے خطرے اتنی اربوں خربوں روپے کی آپ کو یعنی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس کے اوپر فتویٰ ہے, اس کے کتابچے چھپ چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پولیو ٹھیک ہے نائجیریا کا ایک انفراسٹرکچر جو سوسائٹی کا یا افغانستان تو ایک وار ٹارن سٹی ہے, پاکستان کا تو پورا ایک آرگنائزڈ ایک سیاست ہے, اس کے اندر یہ آپ جب آپ پولیو کو آپ نے فیل ہو چکا ہے, اس کو آپ نے اپنی نسل کو اپنی نئی نسل کو آپ جو ہے وہ آپ صحت مند نہیں بنا رہے, تو مزید ان کے ساتھ اور کیا ہم توقع کر سکتے ہیں. اور پھر اب یہ اگر انہوں نے کہا کہ WHO کی جو فنڈنگ ہے اسے روکنے مطلب رک نہ جائے, اس خوف سے اگر یہ پولیو ختم نہیں ہو رہا تو آگے تو پھر کانگو ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑا ہے, مسلسل اور بیماریاں بھی ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑے ہوں گے, فنڈنگ آتی رہے گی اور پھر پاکستان کا اللہ نہ کرے یہی ہوگا کہ حکومت اور پھر اپوزیشن مل کے بیڑا غرق کی کریں گی, اور پھر اب جب ہم نے دیکھا احتجاج بھی سامنے آ رہا تو پھر یہ لوگ تو کسی بھی معاملے پر ایک پیج پہ نہیں آ سکتے. پولیو کے حوالے سے ویسے تو کافی آگاہی مہم تو چل رہی ہے, اب آپ دیکھیں اس طرح کے اشتہارات بھی چلنا شروع ہو گئے ہیں جس میں جن خدشات کا جن تحفظات کا لوگوں کی طرف سے بات کی جاتی ہے ان پر بات کی جا رہی ہے. اور ابھی گلشن میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ خاص طور پر KPK میں زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, تو KPK میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ سائن بورڈ بھی لگایا گیا تھا جس پہ ہورڈنگ لگی ہوئی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے پولیو کی ویکسینیشن ہے وہ بھارت سے انڈیا سے نہیں منگائی جا رہی ہے, ملائیشیا سے منگائی جا رہی ہے, تو یعنی یہ تمام چیزیں کہ غیر اسلامی ملک سے منگائی جا رہی ہے, تو یعنی حکومتی سطح پر تو اس حد تک جو ہے وہ لوگوں کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس موذی مرض سے جو ہے وہ جان چھڑا سکیں. باقی جن کانگو اور ڈینگی کے حوالے سے بات کی ہے, دیکھیں تو وہی سب سے بڑا ایشو صفائی اور ستھرائی کا ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ خاص طور پر کراچی کے اندر اس حوالے سے جو ہے کراچی کے اندر جو آج کل مکھیوں کا راج ہے, جس کے لیے اکثر میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ مطلب بہت الگ طریقے سے مکھیوں کو نا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جہاں جاؤ کراچی مکھیوں میں مکھیاں, کراچی میں کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں. یہ صفائی کی صورتحال ہے. علی زیدی صاحب تھے ہمارے ساتھ, اس کے علاوہ عالمگیر خان صاحب تھے ہمارے ساتھ, سعید غنی صاحب تھے, وسیم اختر صاحب تھے, ان لوگوں میں بھی کوئی جنگ شروع ہو چکی ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ آ کر اسکرین پر صرف لڑ رہے ہیں, چھٹی والا دن تھا, لڑائی کی ایک لڑائی کی ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے. اس پر کیا بات کریں گے ہم, روز بروز سے بات کرتے ہیں مکھیوں پر بھی, پورا ہمارے پاس جو ہے نا کیا کہیں گے پوری کہانی ہے کہ مکھیوں کس طرح آئیں کیسے آئیں, اور اب صفائی ستھرائی کا جو صورتحال ہے. لیکن پروگرام میں وقت ختم ہوا ہے. حسن جواد صاحب آپ کا, لیوسا صاحب آپ کا, اب دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین کل ایک بار پھر ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.